اگر تو خالی مدینہ پاک میں نماز ہی پڑھنے آئے تھے تو کیا تکلیف تھی کفار کو کہ مکہ چھوڑ کے غزوہ احد مدینہ پاک میں ہوا، غزوہ بدر مدینہ پاک میں ہوا؟ ان کو کچھ تو تھا کہ یہ خالی وہاں نماز پڑھنے سجدے کرنے نہیں گئے ہیں، یہ بالآخر اس تیاری میں ہے جو نماز کے نظام کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و عیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ ابو جہل کو، ابو لہب کو اور بلال حبشی کو برابر بٹھانے والے ہیں، یہ برابری ان کو کام نہیں دیتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی ہے یا عیاض ہے، جب نظام نماز آیا تو ایک ہی صف میں ہے، کوئی بندہ نماز نہیں ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے اور کوئی غلام نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود۔ یہ جو ایک ہی صف تھی یہ کفار کو کھٹک رہی تھی۔ اور اگلی بات میں معافی چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو میں 7 بار دعوت دیتا ہوں، میری اصلاح ضرور کریں، میں قبول کروں گا۔ نماز، خالی نماز پڑھنا یہ اسلام کی آزادی کی علامت ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی پڑھتا تھا یا نہیں؟ تو کیا مسلمان تھا؟ اور جب تحریک آزادی پاکستان کا آغاز ہوا تو میرے جیسے اس وقت کے کچھ علماء نے کہا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا، جو مستقبل کی نگاہ نہیں تھی، کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کرنے کی، الگ سے جتنا زمین لینے اور قربانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر علامہ بولے تھے، علامہ اقبال، اور علامہ نے کہا تھا ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت۔ ارے نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور پھر آپ سے ایک لاجیکلی سوال پوچھتا ہوں، منطقی سوال، جس دن معرکہ کربلا برپا ہوا اور دن طلوع ہوا تو امام علی مقام اور اصحاب امام علی مقام نے نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ پڑھی تھی یا نہیں؟ ہے انکار؟ پڑھی تھی۔ ادھر یزیدیوں نے پڑھی تھی یا نہیں؟ پڑھی تھی یا نہیں؟ نماز دونوں طرف ہوئی یا نہیں؟ جماعت دونوں طرف ہوئی یا نہیں؟ اب نماز تو ادھر بھی ہے امام علی مقام کی طرف اور نماز یزیدیوں کی طرف بھی ہے۔ اگر حق کی علامت فقط نماز ہے تو بتاؤ ذرا، نماز تو دونوں طرف ہے، حق پر کون تھا؟ حق پر کون تھا؟ نماز تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی، مگر ادھر نماز اپنی روح کے ساتھ قائم تھی، ادھر ایک رسم تھی جو ادا ہو رہی تھی، ادھر ایک رسم تھی۔ اسی لیے کسی نے کہا داغے سجود پیشانی پہ پڑا تو کیا حاصل، داغے سجود پیشانی پہ پڑا تو کیا حاصل؟ ارے کوئی ایسا سجدہ کر کہ نشان زمین پہ رہے۔ یہ ہے نماز۔ ابراہیم علیہ السلام، اگر تفصیلات نہ بھی ان کے بارے میں پڑھی جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو بھئی جب نام ہی آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کیا خیال ہے ان کے کوئی مقام و مرتبے میں شک رہ جاتا ہے؟ خلیل اللہ ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، جد الانبیاء ہیں، معمار کعبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ دعا ابراہیمی ہے قرآن میں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری نماز ہو گئی۔ اب نبی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا؟
یہ سوچا جا سکتا ہے؟ تو بھئی ساری تکبیر تحریمہ ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات فاتحہ ہو گئی، قرات مبارکہ ہو گئی، رکوع ہو گیا، تسبیحات ہو گئی، تحمید ہو گئی، قیام ہو گیا، جلسہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا، تشہد ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. اور جب نماز مکمل ہوئی اور سلام پھیرنے کا وقت آیا تو کہا سلام پھیرنے سے پہلے اب بندے دعا کر. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، مولا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. تو جو پیچھے پڑھ کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ جو پیچھے پڑھ کے آئے تھے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ساری نماز پڑھ ڈالی اور کہہ رہے ہیں نماز قائم کرنے والا. تو جب نبی کہہ رہا ہے تو مطلب نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا. تو جب حالات سازگار ہوں، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو اور انصاف دہلیز پہ مل رہا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ سامنے ایسا ایوال ہوا ہو اور بچوں کے سامنے ماں باپ کو بھون دیا گیا ہو تو بعد میں پتہ ہی نہ چلے کیس کدھر گیا ہے، اور ریمنڈ ڈیوس کو چل دے اور بڑا آرام سے اس کو نکال دیا جائے. جب انصاف امیر اور غریب کے لیے جدا ہو اور بنیادی ضروریات اور سہولیات میسر نہ ہوں تو پھر سن لو، پھر نماز حسین کعبہ میں نہیں پڑھی جاتی، پھر نماز کربلا کے میدان میں قائم کی جاتی. پیغام ہے آپ کی بارگاہ میں، صلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، اور کوئی پڑھ لیتے ہیں صدائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. لہذا جب دین کی سر بلندی کی بات ہو تو وہاں پہ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان چیزوں کو فضیلت کی وجہ نہیں بنایا. اور میں ہاں تم دین کی سر بلندی کی بات کرتے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہو، اور حضور نے فرمایا اگر عمل میں کمزوری بھی ہے مرو بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، اگر جس نیکی کا حکم دے رہے ہو اس پر مکمل عمل نہ بھی ہو سکے پھر بھی حکم دو. وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَإِن لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلُّهُ، اور برائی سے منع کرتے رہو اگر تم خود نہ بھی بچ سکو اتنا پھر بھی برائی سے منع کرتے رہو. کہ ایک وقت آئے گا جب نیکی پھیلے گی، برائی مٹے گی، دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے، اعلاء کلمہ حق کے ذریعے جب نیکی پھیلے گی اور معاشرے سے برائی مٹے گی تو جو کمزور بندہ ہے وہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے، پھر وہ بھی نیکی کے کردار میں ڈال جائے، وہ بھی نیکی کے کردار میں. اب میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اس تصور کو واضح کرنے کی. لہذا ماہانہ درس عرفان القرآن ہوتا ہے تو خود بھی آئیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور جب اگلے درس قرآن میں آئیں تو زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ساتھی فیملی میں، خاندان میں، اولاد میں، ماما، چاچا، تایا، پھوپھا، بھانجا، بھتیجا، باپ، بھائی، بیٹا، دوست، سنگی، یار، ساتھی، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک ساتھی اپنے ساتھ ضرور لائیے گا. اگر آپ بھی آئیں گے اگلے ماہ اور اپنے ساتھ ایک ساتھی اور لے آئیں گے تو ایک تو قرآن پاک کی تعلیمات زیادہ لوگوں تک پہنچیں گی اور پھر اللہ کے گھر میں رونق ہوگی کہ یہاں قدم رکھنے کی جگہ ہے. سبحان اللہ. سب کو سلامت رکھے، آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت آئی جی. ہاں ٹھیک ہے، میں نے کب میں نے ٹھیک ہے روکا نہیں ہے، میں نے نہیں روکا، میں نے قبول کیا. یہ سر آپ کی محبت. علامہ صاحب دعا فرما دیں. نہیں